السلام علیکم۔ آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ جو جماعتیں ہیں حکومت کے اپوزیشن پارٹیز they are going to make a compromise that there should be a protest against the government۔ ان سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے، سڑکوں پر نکلا جائے، جلسے جلوس کیے جائیں تاکہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کیے بغیر گر جائے۔ تو عام انسان جو ہے، عام پاکستانی اسپیشلی، اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ایک شخص فرد واحد کے ہٹ جانے سے تمام جو ہیں پرابلمس وہ سالو ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان اکیلا اس تمام جو ہے افراتفری اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر ایک عمران خان کو نکال دے، اس کی حکومت کو گرا دے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی حکومت اس سے بہتر ہوگی؟ تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ یہ جو تمام جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں، ان کا ایک ہی بات ہے، جی مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ عوام اس بات پہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی تو ہے، دیٹس ٹرو۔ ایک غریب آدمی کے لیے کھانا پینا، زندہ رہنا محال ہو گیا ہے۔ قیمتوں جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب عام تو یہی لگتا ہے تاثر کی حکومت کا اس مافیا پہ رٹ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت 2 سالوں میں پچھلے میں اتنی، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چائنا کوریڈور میں مصروف رہی، وہ انڈیا کے ساتھ وہ ادھر گرے لسٹ میں جانے کے لیے اکانومی کی طرف دھیان دیتی رہی، ادھر حکومت توجہ نہیں دے سکی۔ لیکن بارہ جو بھی ریزن ہو، عوام تو پس رہے ہیں نا، ان کو تو مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دیٹس اونلی ون پرابلم آف دا پیپل کہ لوگوں کو اشیاء روز ضروریات زندگی کی وہ اتنی لو ریٹ پہ فراہم نہیں جتنی ان کی آمدن ہے۔ تو اب یہ جو جماعتیں ہیں، اگر یہ جلسے جلوس کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکا، تو میرے خیال میں عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ شور شرابہ کرنے کے بجائے ٹھوس کنکریٹ وہ کوئی سسٹم بتائیں کہ اگر وہ ان پاور آ گئے 1-2 ماہ میں تو وہ کیا کریں گے، کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے۔ وہ ڈیٹ ڈکلیئر کریں کہ جس بھاؤ پہ ان کی حکومت میں ان کے دور اقتدار میں آٹا اس ریٹ پہ فروخت ہوگا، گھی کی ریٹ یہ ہوگا، پیٹرول فی لیٹر اتنے کا بکے گا، اور وہ گارنٹی دیں کہ جب ہم حلف لیں گے اس دن سے یہ ریٹ لاگو ہو جائیں گے، تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ یہ لوگ کتنا ریبیٹ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم سستی چیزیں دے دیں گے، اس کا آلٹرنیٹ بھی بتانا ہے کہ آپ کیسے ارینج کریں گے۔ یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ باہر سے ادھار پکڑ کے ادھر ہمیں چیزیں سستی دے دیں اور ہماری آئندہ نسلیں وہ ادھار اتارتی رہیں۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ پھر تو یہ کہ آپ اس ملک میں ان حالات میں جن کا عمران خان سامنا کر رہا ہے اس میں رہتے ہوئے آپ بھی بتائیں وہ طریقہ جس سے آپ ریٹ جو ہے وہ لو کریں گے، یا ان مافیا سے ٹکرائیں گے، یا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ ان مافیا کو فوراً قابو کر کے ریٹ جو ہے وہ لے آئیں گے نیچے۔ تو اب یہ تو ایک پرابلم ہے کہ آپ ان جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہتے رہنا جی کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی یہ ہے۔ آپ اس حکومت میں کیڑے نکالنے کے بجائے آپ نا وے آؤٹ بتائیں کہ واٹ یو ول ڈو فار دا جنرل پیپل، عام پبلک کے لیے آپ کیا کریں گے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے۔ تو یہ تو ایک پرابلم ہے۔ اگر آپ یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے تقریروں میں اس بات پہ عوام کو کنونس کریں تو شاید آپ کی تھوڑی دال چل جائے۔ دوسری بات جو ہے ریپیٹڈلی یہ کہی جا رہی ہے پہلے دن سے، ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بری عادت ہے کہ جو جیت جاتا ہے دوسرا اگلے دن اعلان کر دیتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کسی نے بھی کبھی کھلے دل سے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا آج تک۔ اگلے کی قسمت ہے کہ وہ 5 سال پورے کر جائے۔
لیکن اگلے دن ہی جو اپوزیشن نے کہہ دینا دان دی ہوئی ہے بھائی 5 سال اگر کوئی جیت گیا اسے آرام سے کام کرنے دو، 5 سال بعد تم دیکھ لینا وہ کیا کرتا ہے۔ تو 5 سال تو دے رہے، ایک ٹینیور تو دے کہ اگلا آرام سے بیٹھ کے کوئی کام کر سکے، نہیں دوسرے دن ہی کہنا ہم نے حکومت گرانی، اور آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ بیچارہ جو حکمران ہوتا ہے وہ آپ سے نبٹتا ہے، ادھر دوسرے پرابلم ہوتے ہیں، انہی چکروں میں عوام کے 5 سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب دوسرا جو ایک بار بار ایک لفظ سننے میں یہ جی سلیکٹڈ ہے، عمران خان سلیکٹڈ ہے۔ دیر از اے واسٹ ڈفرینس بٹوین سلیکٹڈ اینڈ الیکٹڈ۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سلیکٹڈ وہ ہوتا ہے جسے چنا جاتا ہے، الیکٹڈ وہ ہوتا ہے جسے عوام چنتی ہے۔ تو اگر کوئی سلیکٹڈ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، تو سلیکٹڈ کرنے کے لیے کوئی باڈی ہوتی ہے، کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سلیکٹ کرنے کے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کون سی باڈی ہے جو سلیکٹ کرتی ہے؟ اور اگر وہ سلیکٹ کرتی ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہوتا، سلیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں وہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ 20 کروڑ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ایک شخص کو سر پہ بٹھا دے اور سب کہیں ٹھیک ہے، تمام پارٹی کہیں ٹھیک ہے، آپ بھی کہیں ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ہے طاقت پاکستان میں جو کہ یہاں کے حکمرانوں کو سلیکٹ کرتی ہے، تو کیا وہ پارٹی یا وہ طاقت اب نہیں ہے پاکستان میں؟ وہ سلیکشن کمیٹی ڈسپیئر ہوگی ہے، بھاگ گئی ہے، ختم ہوگی۔ اور اگر وہ ہے آپ کے بقول کہ سلیکٹڈ وہ سلیکٹ کرتی ہے، اگر وہ سلیکٹڈ ہے تو آپ ادھر جلسے جوس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس سلیکشن کمیٹی کے پاس جائے، اگر وہ اتنی پاورفل ہے، ان سے کہیں جی ہمیں موقع دو، آپ سلیکٹ ہو کے آ جائیں، حکمرانی کریں، کیا ضرورت ہے جلسے کریں؟ آپ کے جلسے کرنے آپ ہی کے اس نعرے کی کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ کمیٹی کوئی ہے ہی نہیں، سلیکٹڈ کمیٹی یہ ہے عوام ہے جن کے سامنے آپ بات کھڑے ہو کے جلسے یوز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سلیکٹڈ کمیٹی ہوتی تو آپ وہاں جاتے چپکے چپکے، اتنا پیسہ عوام کے جلسوں پہ آپ نہ لگاتے۔ آپ نے خود ہی کہا یہ سلیکٹڈ ہے، تو اگر سلیکٹڈ ہے تو پھر آپ جلسے جوز کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو سلیکشن کمیٹی کے پاس عوام کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں کہ آپ کو سلیکٹ کریں۔ آپ خود جیتنے کے لیے تو عوام کے پاس آتے ہیں، جب کوئی ووٹ لے کے جیت جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جی سلیکٹڈ ہے، تو یو شوڈ گو ٹو دا سلیکٹڈ کمیٹی انسٹیڈ آف جلسہ۔ تو ان جلسوں کی بجائے اگر کوئی سلیکٹڈ کمیٹی ہے تو آپ وہاں جائیں اور سلیکٹ ہو کے آ جائیں، کیا ضرورت ہے آپ کو ادھر آنے کی؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی سلیکٹڈ کمیٹی ہے ہی نہیں، یہ جسٹ ایک الزام ہے۔ سلیکٹڈ کمیٹی کو اتنی ہو سکتی ہے کہ 20 کروڑ عوام پہ وہ بھاری ہو؟ امپاسبل۔ آپ جس بھی ادارے کا نام لیں گے، کوئی بھی ادارہ پاکستان میں اتنا مضبوط نہیں کہ وہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام پہ حکمرانی کرے۔ ایک ہی بات ہے کہ عوام جو ہیں وہ باشعور ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے بیچارے پسے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ لوگوں کی طرح وہ سڑکوں پہ آئیں، وہ سڑکوں پہ جلسے جوس کرتے رہے۔ ان کے گھر تو شام کو کھانے کا پیسے نہیں ہوتے، جلسے میں آپ جتنے پیسے کرسیوں کے دے دیتے ہیں کرایہ، اتنے پیسے تو ان کے لیے 20 سال کا خرچہ گھر کا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس مکان ہے، روٹی ہے، نہ کپڑا، نہ کچھ، وہ اسی تگودوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے بیچ رہا ہے، کوئی بچے مار رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف دھیان دیں۔ آپ اگر پاکستانی عوام کے ہیں خیر خواہ تو آپ موجودہ حکومت کو سجیشن دیں کہ آپ اس طرح کر کے ریٹ نیچے لا سکتے ہیں، آپ یہ اقدام کر کے غریب عوام تک اچھی چیزیں پہنچا سکتے ہیں، عوام کی زندگی آسان کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ جلسوں میں کھڑے یہ سلیکٹڈ تو آپ نے خود ہی یہ چیز ثابت کر دی کہ دیر از نو سلیکٹڈ کمیٹی، سلیکشن کمیٹی نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ اگر سلیکشن کمیٹی ہوتی تو آپ ان کے پاس بیٹھے ہوتے۔ تو یہ جو ہے بات عوام کے، تو اگر آپ عوام کے پاس آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مان لیا کوئی سلیکشن کمیٹی ہوگی لیکن اب نہیں، اگر اب ہوتی تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے۔
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی، آپ اس بات کا یہ جواب دے سکتے ہیں جی وہ جو سلیکٹڈ کمیٹی ہے وہ ہمیں سلیکٹ نہیں کرتی. تو پھر وجہ کیا ہے کہ اگر وہ سلیکٹڈ کمیٹی اسٹل ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر بھی آپ جلسے جوز کر رہے ہیں جبکہ آپ نے سلیکٹ ہونا ہی نہیں، کیا وہ اتنی طاقتور ہے؟ تو یہ تو آپ جلسے جوز کر کے خود ہی اپنے بیانے کی تردید کر رہے ہیں کہ سلیکٹڈ کمیٹی کوئی نہیں، سلیکشن عوام کے ہاتھ میں ہے، آپ انہی کی رائے سے باندھ سکتے ہیں، انہی کے ووٹوں سے آپ حکومت کرا سکتے ہیں. یہ جو عوام نے آپ کو پہلے ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہنگامہ رہے، اور اس میں ملک کا نقصان مت کریں پلیز. عوام چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال حکومت کے ساتھ رہیں، حکومت کو تجاویز دیں جن کے اندر وہ رہ کے کچھ بہتری کر سکے. اگر مہنگائی ہے تو آپ یہ کہنے کے بجائے کہ مہنگائی ہے، آپ کوئی ٹھوس لایا عمل بتائیں گورنمنٹ کو جس پہ عمل کر کے حکومت عوام کا فائدہ کر سکے. آپ کو تو انتظار 2 سال 3 سال اور کرنا چاہیے الیکشن کے لیے. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے منصوبہ عوام کی خاطر بھلائی کے لیے، تو یہ سب حکومت کا ملیہ میٹ کرنے کے بجائے آپ وہ تجاویز حکومت کو دیں تاکہ حکومت کل سے وہ تجاویز امپلیمنٹ کرے. تو پلیز بی پاکستانی بنے، پاکستانی عوام کی خدمت کرے. یہ سلیکٹڈ الیکٹڈ کے چکر سے باہر آئے. عوام کے پاس بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت ہے، وہی سرچشمہ ہے، اسی لیے آپ آج جلسے کر رہے ہیں. تو اس طاقت کو مانیں، ان لوگوں کو خوش کریں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. مزید آپ افراتفری پھیلا کے ملک اور ان کا نقصان کریں گے، اور ہماری جو دشمن قوتیں ہیں اس وقت سی پیک کی وجہ سے، ان کے ہاتھ ہم مضبوط کریں گے. آپ یقین مانیے یہ پاکستان کا بچہ اس بات کو سمجھتا ہے. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے، یا آپ سمجھ کر پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنا خیال رکھیں، اپنا دھیان رکھیں، اور یہ نفرتیں مت پھیلائیں. قیمتیں ہیں تو حکومت کو بتائیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی حکومت آئے گی آپ کر لیں، پہلے بھی تو آپ نے 70 سال حکومت کی ہے نا، تو لیٹ دا خان ڈو. اب ایک شخص جو آ گیا ہے وہ آنیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اسے تجربہ نہیں، مان لیا آپ بہت پرانے فنکار ہیں، لیکن آپ کی فنکاری نے ملک کو کیا دیا؟ 2 ٹوٹے کر دیا. کیا دیا پاکستان کو؟ تو ان خان صاحب کو کام کرنے دیں. 5 سال پورے ہو جائیں، آپ آ جائیں، آپ ریٹرن لے لیں. تو اگر کوئی اچھی بات ہے تو پلیز ڈو اٹ. آج کے لیے اتنا کافی. اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس یہ دونوں کا خیال رکھیں. اگر میری بات پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ میرے لیے آنر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد.